ایک دفعہ مل کر درود شریف پڑھ دیجیے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ والسببا للمزید من فضله والدليلا على آلائه وعظمته وهو الذي ليس لعطائه مانع ولا لقضائه دافع فطر أجناس البدايع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. صلوات بيجي محمد وعلى محمد. اس سے پہلے کہ گفتگو شروع کروں ہر شب کی طرح 3 مرتبہ درود جناب سیدہ کی بارگاہ میں آپ لوگ تلاوت فرما دیجیے. سورہ احزاب کی 45ویں اور 46ویں آیت موضوع گفتگو ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، شاہد یعنی گواہ بنا کر، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر، اور نذیراً یعنی ڈرانے والا بنا کر کہ تم خدا کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ اور خدا کے انعام اور اکرام کی خوشخبری دو، نیک لوگوں کو خوشخبری دو اور برے لوگوں کو عذاب کی خبر دو، انہیں ڈراؤ ہمارے عذاب سے، ہماری ذات سے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور تمہیں اے نبی ہم نے بنا کر بھیجا داعی یعنی دعوت دینے والا اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی جانب، إِلَى اللَّهِ یعنی خدا کی جانب، بِإِذْنِهِ خدا کی خاص اجازت ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور تمہیں بھیجا ہم نے ایک روشن چراغ کی صورت میں کہ جو مسلسل روشنی دے رہا ہے، نور دے رہا ہے. اور یہ بات بھی گزری آپ کے سامنے کہ بِإِذْنِهِ یعنی اجازت کا معنی کیا ہے. گندم اور جو کی مثال اپنے ذہن میں رکھیے گا. کل تک کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جب ذات خدا کے بارے میں بات ہوگی، مقام قرب کے بارے میں، ذات خدا کے بارے میں، تو خدا کی خدائی کا کانسیپٹ، خدا کی خدائی کا وجود ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کس خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں کس خدا کے قریب جانا ہے. ہر مذہب، جو میں نے کل عرض کیا کہ اپنے اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے، اور ہر مذہب جس طرح سے اپنے خدا کو ڈیفائن کرے گا، ہر مذہب جس طرح سے اپنے خدا کے وجود کو پیش کرے گا، یا یوں کہیے کہ ہر مذہب میں جس طرح سے خدا کے وجود کا کانسیپٹ ملے گا، وہ مذہب اتنا زیادہ خدا کی مرضی کے سلسلے میں پریشان رہے گا. یہ جملہ میں نے کیا کہا؟ اگر آپ کا خدا وہ ہے
کہ ہر گناہ اگر انسان کر لے اور اس کے بعد اپنے جیسے ہی کسی انسان کے سامنے جا کر کنفیشن چیمبر میں جا کر غرفہ اعترافات حجرہ اعترافات میں جا کر اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، گناہ بخش دیے جائیں گے، تو یہ مذہب گویا انسان کو ایک دوسرے عام انسان کے سامنے بے آبرو کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے کہ دیکھو گناہ اس وقت تک نہیں بخشے جائیں گے جب تک تم اپنی عبادت گاہ میں جا کر اپنے جیسے ہی ایک انسان کے سامنے اگرچہ وہ تمہارا عالم ہی ہے ایک ایک گناہ بتاؤ، اعتراف کرو، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی اور ادھر اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں گناہ کیا تم نے تو دیکھو تم آؤ ہماری بارگاہ میں آؤ، رات کی تاریکی میں اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو اور تمہاری آنکھوں سے 2 آنسو توبہ کے وقت نکل جائیں، تمہارا گناہ بخش دیا گیا۔ یعنی یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام گناہ گار کو بھی اتنی عزت دے رہا ہے کہ جتنا کوئی دوسرا مذہب گناہ گار کو عزت نہیں دے رہا۔ وہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے جیسے ایک انسان کے سامنے جا کر گناہوں کا اعتراف کرو، بتاؤ کیا گناہ کیا۔ لیکن یہ اسلام ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ النادم من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہم خدا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم نے کیا کیا گناہ کیا۔ اگر حرم میں آؤ، مقامات مقدسہ میں جاؤ، عتبات عالیات میں جاؤ، مکے جاؤ، مدینے جاؤ، تو ہمارے سامنے بھی گناہوں کا تذکرہ نہ کرو، دل میں گناہ کا خیال آئے، شرمندگی سے سر جھک جائے، ہم تمہارا گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر ایک مذہب کسی کا کانسیپٹ یہ ہوگا تو بتائیے کہ اس مذہب سے زیادہ اب کون سا مذہب ہوگا کہ جو انسان کو اتنی تکریم دے، انسان کو اتنی عظمت دے۔ تو جتنا زیادہ یہ خدا اتنا کریم اور رحیم ہے، تو اب جب یہ خدا رحیم اور کریم ہے تو اب حق ہے نا اس خدا کا، اس خدا کی شان یہ ہے کہ ہمیں اتنا ہی زیادہ اس خدا کی مرضی، رضامندی، خوشحالی، ناراضگی کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو خدا اتنا کریم اور رحیم ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ 2 آنسو نکل گئے، گناہ یاد کر کے ذکر بھی مت کرو ہمارے سامنے، گناہ تمہارے دل میں آیا، خیال آیا، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ مذہب اس انداز سے خدا کے وجود، یہ خدا کی خصوصیت تھی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اور خدا کا وجود، اگر کوئی مذہب خدا کے وجود کے لیے مادے کا قائل ہے تو جہاں تک مادے کی پہنچ ہوگی وہیں تک اس کے خدا کی پہنچ ہوگی۔ اگر کوئی مذہب خدا کو مادے اور مادیات سے ماورا جانے گا تو اس کے خدا کی پہنچ بھی مادے اور مادیات سے ماورا ہوگی۔ اگر کوئی خدا مادے اور مادیات سے ہٹ کر ہے، زمان اور مکان کی قید میں مقید نہیں ہے، زمانہ گزرتا جائے، مکان تبدیل ہوتے جائیں، اس خدا کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ خدا مادے اور مادیات سے مل کر نہیں بنا۔ زمانہ اس پر اپنی کسی بھی قسم کی چیرہ دستیوں کو مسلط نہیں کر پاتا، زمانہ اس پر شکست و ریخت کے آثار نہیں ڈال پاتا، کیمیکل ڈیکمپوزیشن اس خدا میں نہیں ہوتا۔ یہ خدا ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہے، ماورائے تصور ہے، ماورائے تخیل ہے، ماورائے تعقل ہے، سمجھا جا سکتا ہے اس خدا کو عقل کے ذریعے وجود کو، لیکن اس کی حقیقتیں ماورائے تعقل ہے، ماورائے تعقل ہے۔ اگر خدا کوئی ایسا ہے کہ جو ماورائے مادہ اور مادیات ہے تو اس خدا کو یہ کہنے کا حق ہے کہ دیکھو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، جو تم نے دیکھا ہم قیامت میں تم سے پوچھیں گے، جو تم نے سنا تمہارے سننے مسموعات کے بارے میں قیامت میں تم سے پوچھیں گے، جو افکار اور خیالات تمہارے دل میں گزرے ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ خدایا تیرا کیا تعلق ہمارے افکار سے؟ جواب آئے گا دیکھو ان افکار کا تعلق تمہارے دل سے ہے، نہ مرئی ہے، دکھائی نہیں دیتے، لیکن ہم وہ خدا تھوڑی ہیں جو صرف دکھائی دینے والی چیزوں کو اپنی گرفت میں رکھے، جو چیزیں دکھتی ہیں اسے بھی دیکھتے ہیں، جو نہیں دکھتی اسے بھی دیکھتے ہیں، دونوں چیزیں ہماری گرفت میں ہیں۔ قیامت میں ہم تم سے ان تمام چیزوں کا سوال اور جواب کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا جیسا تصور ہوگا خدا اتنا ہی زیادہ اپنے دین کے ماننے والوں کی زندگی میں دخالت رکھے گا۔
اگر کوئی خدا آدم اور داؤد سے کشتی لڑتے ہوئے زمین پر گر کے چت ہو جائے تو اس خدا کی حیثیت اور اوقات یہی ہے کہ اس کے پیغام لانے والے، اس کا پیغام ماننے اور سننے والے جو کام کریں، خدا کو ان سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی خدا یہ ہوگا کہ جو دیکھنے میں نہ آئے، سننے میں نہ آئے، جسے چکھا نہ جا سکے، جو ایک ایسی حقیقت ہو، ان سین ریالٹی ہو۔ کیوں ان سین ریالٹی ہے؟ حضور لوگ کہتے ہیں کہ جب جو چیز دیکھنے میں نہ آئے وہ وجود کیسے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا، اب دیکھیے یہاں پر اب ایک بات آ گئی، مجھے کہنے دیجئے کہ جو انسانوں کی نظر میں خدا کی خامی ہے، خدا اسی چیز کو اپنی خوبی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، انسان یہ کہتا ہے، جو مادہ پرست انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا دکھنے میں نہیں آتا، ڈائسیکشن نہیں کیا جا سکتا، لیب میں لے جا کر اسے ویکس ٹرے میں، ہمارے زمانے میں ہوتی تھی ویکس ٹرے، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو ویکس ٹرے میں فراک کی طرح اسے کاٹا پیٹا نہیں جا سکتا۔ میں ایسے خدا کو کیوں مانوں؟ خدا کہتا ہے تم یہ بات صحیح کہہ رہے ہو، ہم کسی لیب میں جا کر ہمارا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس چیز کو تم بنیاد بنا کر ہمارے وجود کو مسترد کر رہے ہو، ہم اسی چیز کو بنیاد بنا کر اپنے وجود کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ آٹھویں، بڑی جرت چاہیے حضور، مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا، آٹھویں امام حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، آٹھویں امام، جب کسی نے، میں نے پچھلے برس بھی حدیث عرض کی آپ کے سامنے پیش کی، کہ جب کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے آپ کا خدا کیسا ہے، کہا کہ وہ دیکھنے میں نہیں آتا، اسے کوئی حواس درک ہی نہیں کر سکتے۔ تو سامنے والے نے کیا کہا، کیونکہ میں پچھلے برس پڑھ چکا ہوں، اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، تو مد مقابل نے کیا کہا تھا، بس انکرنا فإنه ليس بشيء، ہم اس کا انکار کر دیں گے، وہ کچھ ہے ہی نہیں جب دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ اب امام یہاں پر گھبرا جاتے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اب میں خدا کو ثابت کروں تو کیسے؟ اگر کسی 2 رکعت 4 رکعت کے امام ہوتے امام رضا تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے، یہ حجت خدا ہے، لسان اللہ الناطق ہے، ید اللہ الباسطہ ہے، یہ عین اللہ الناظرہ کا وارث ہے۔ کہا ہاں جس چیز کو تو برائی سمجھا کر پیش کر رہا ہے میں بھی مانتا ہوں، لیکن جس چیز کو تو نقص بنا کر پیش کر رہا ہے میں اسی کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کروں گا۔ یہ ہے علم امامت اور یہ ہے علم امام۔ کہا کہ دیکھو لما عجزت حواسنا عن ادراکہ، جب ہمارے حواس نے، حواس خمسہ 5 سینسز نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا، آنکھ نے کہا میں خدا کو دیکھ نہیں پا رہی، کان نے کہا میں خدا کو سن نہیں پا رہا، لامسہ نے کہا ٹچ نہیں کر پا رہا، ٹینجیبل نہیں ہے خدا، چھوا نہیں جا سکتا اسے، چشائی کی، چکھنے کی قوت نے کہا کہ میں اسے ٹیسٹ نہیں کر سکتی، میری زبان پر اس کا ذائقہ نہیں آ سکتا، تو نے انکار کر دیا۔ ہم نے انہی خصوصیات کی بنا پر اقرار کیا۔ یہ ابن رسول اللہ کیسے؟ کہا دیکھو اگر تمہارے حواس کی زد میں آ جائے تو وہ تمہاری زد میں آئی ہوئی ایک چیز ہوگی، تم بھول گئے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ یہ چکھنے کی قوت اس نے عطا کی، یہ چھونے کی قوت اس نے عطا کی۔ سامعون اذ لا مسموعہ، وہ اس وقت بھی سنتا تھا جب کوئی آواز ہی نہ تھی، وہ قادر تھا جب کوئی چیز مقدور ہی نہ تھی، وہ بصیر تھا جب کوئی مبصر ہی نہ تھی۔ اس نے تمہیں یہ طاقت دی کہ تم چھو کر دیکھ سکو، وہ چھونے کی قوت سے ماورا ہے۔ دیکھو لیول آف ایگزسٹنس کو خیال رکھنا، تمہارے اور اس کے وجود کی درجہ بندی مختلف ہے۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خالق ہے، تم مخلوق۔ اگر تم اسے اپنے اوزار اور آلات کے ذریعے سمجھ سکتے تو وہ خالق نہ رہتا۔ یہ مجبوری ہے، یہ ایک مشکل ہے، ایک مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم خالق اور مخلوق کا جب تک رشتہ برقرار رہے گا مخلوق کی زد میں خالق آ ہی نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔ لما عجزت، اب دیکھیے 8ویں امام کا ذکر آ گیا تو میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں، مامون الرشید نے جو تاریخ میں ملتا ہے مرو میں، وسطی ایشیا کے پاس جو خراسان کا علاقہ ہے وہاں پر، اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہو گئی تھی، ہارون رشید کے انتقال کے بعد مامون اور امین میں جنگ ہو گئی تھی۔ مسلمان بادشاہ بھی بڑے اچھے ہوتے تھے، راتوں کو نماز تہجد پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، لیکن تخت کے سلسلے میں باپ اور بیٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یہ جو قرآن لکھتے تھے نا مسلمان بادشاہ، ہمارے مغل بادشاہوں میں بھی ملتا ہے، شاید ان کے قرآن میں یہ بات نہیں تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو دیکھیے نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی، بھائیوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔
باپ کو قید کرا دیا تخت کے سلسلے میں. بڑے مقدس تھے, بڑے متقی تھے یہ مسلمان. بخدا مسلمانوں کی تاریخ میں سوائے شرم اور ذلت کے کچھ نہیں. اور میں یہ غیر مسلموں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر رسول خدا کی شخصیت کا تعین نہ کریں. رسول خدا کی شخصیت کو دیکھنا ہے تو جا کر پڑھیں اوائل اسلام کے حالات. کچھ برسوں کے علاوہ, کچھ سالوں کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ سوائے ظلم اور بربریت کے کچھ نہیں. بنو امیہ کو قتل کر کے بنو عباس آئے, کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں, کلمہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں. لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا. کوئی صحیح الحواس انسان یہ کام نہیں کر سکتا, جتنا بھی دشمن ہو. لاشوں پر بنو امیہ کی بنو عباس نے دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا. اور پھر متوکل کو اس کے بیٹے نے قتل کیا. بادشاہوں کو بنو عباس کے ان کے غلاموں نے قتل کیا. یہ سب مسلمان تاریخ کا حصہ ہے. مغل بادشاہوں نے کتنوں نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا, چاہے سلطنت عثمانیہ میں ترکیہ میں چلے جائیے یا سلسلہ قاجاریہ اور عباسیہ میں چلے جائیے. جب بھی بیٹے کی جانب سے شک ہوا کہ یہ باپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے, شفقت پدری اتنی زیادہ تھی کہ گردن کاٹ کے راہی ملک عدم کیا. تو یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. تو بقول اردو کے بہت بڑے مزاح نگار تھے, انہوں نے ایک بادشاہ کا نام دیا, مغل بادشاہ کا. کہا کہ لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے 11 بھائیوں کو مارا. حضور اتنا بے رحم اور ظالم نہیں تھا, وہ 8 کو مارا تھا, 11 کو نہیں مارا تھا. بہرحال رہے نام محمد آل محمد کا, درود بھیجیے محمد آل محمد. تو ہم اگر فخر کریں بر صغیر کے مسلمان تو کس تاریخ پر فخر کریں اپنی؟ تو دیکھیے خدا کے وجود کو. اور کل یہاں تک بات پہنچی کہ ان لا تتہمہ, خدا کو مورد الزام مت ٹھہراؤ. وہ ان لا تتوہمہ, خدا کو اپنے خیال میں نہ لاؤ, اپنی فکر میں, اپنے افکار میں نہ لاؤ. یہ بات کیوں عرض کی تھی میں نے؟ کیونکہ جب بات مقام قرب پر ہوگی تو مقام قرب کے بعد خدا کے وجود پر گفتگو ہوگی, اور جب خدا کے وجود پر گفتگو ہوگی تو اس بات پر گفتگو ہوگی کہ جو معصوم نے کہا 2 جملوں میں, ایک جملوں میں توحید کو سمجھا دیا, ایک جملے میں عدل کو سمجھا دیا. اور یہ خود معصوم کا فرمان ہے, علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع. جڑ کی باتیں, بنیادی باتیں ہم بتائیں گے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس میں سے اپنے مطلب کی جو باتیں ہیں, دلائل ہیں دین کے, مذہب کے, خدا کی نبوت کے, عصمت کے, قرآن کے دلائل ہیں, وہ تم نکالو اس میں سے. علینا القاء الاصول, پرنسپلز ہم بتائیں گے, لیکن تم اس میں سے مختلف مسائل کو نکالتے رہو. تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے ان لا تتوہمہ وان لا تتہمہ. دیکھیے جملہ معصوم کا ہے, لفظ کیا ہے؟ نزدیک ہے دونوں لفظ. تتوہم اور تتہم دونوں لفظ بھی نزدیک. اسے کہتے ہیں فصاحت اور بلاغت, کہ لفظ جب آئے تو اپنے معنی کو کما حق ہو ادا کرے. اب اس جملے پر واقعاً فصاحت اور بلاغت کیونکہ امام کی, اس پر مجھے 2-4 جملے عرض کرنے دیجئے کہ دیکھیے ان لا تتوہمہ وان لا تتہمہ, کس چیز کے بارے میں مولا بات فرما رہے ہیں؟ رسول خدا جناب امیر المومنین 6 اور 5ویں امام, خدا کے عدل اور خدا کی توحید کے بارے میں. لیکن علم کا کمال یہ ہے کہ مختصر ترین لفظ کو چنا اور ان الفاظ کو چنا کہ جو ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہیں. مختصر ترین الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ کر چلے گئے کہ جس سے خدا کا وجود بھی نکلے گا, خدا کے وجود کی صفات بھی نکلیں گی, خدا کی بے نیازی پر بھی بحث ہوگی, استغناء الہی پر بھی بحث ہوگی, اور خدا کا وجود کتنا زیادہ محیط ہے اس پر بحث ہوگی, خدا زمان اور مکان سے خارج ہے اس پر بحث ہوگی. کس جملے کے زیر سایہ, کس جملے کے نتیجے میں؟ ان لا تتوہمہ وان لا تتہمہ. کتنی جلدی میں نے جملہ عرض کر دیا, پیش کر دیا آپ کے سامنے, اور بحث کتنی زیادہ. اور پھر یہاں پر کل کی بات تھی یہ بہرحال, اور وجود خدا یہ ضروری سمجھتا تھا میں, اور یہ بات ہمارے بچے اپنے ذہن میں رکھیں کہ کبھی اس مسئلے سے گھبرائیں نہیں کہ جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے. اب ایک کالج کا بچہ تھا, اس نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں, تو انہوں نے کہا کہ خدا کو نہیں مانتے تھے وہ, آپ کی ایسی شہر کی بات ہے. اب یہ آ گیا ائمہ کے مناظرات سنے, اب ذرا گلی کوچے کے مناظرات بھی سن لیجئے. تو ان صاحب نے کہا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں؟ اس کالج کے بچے نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں. کہا کہ اچھا اگر آپ مانتے ہیں خدا کو تو میں تو نہیں مانتا. کہا اچھی بات ہے آپ نہیں مانتے, میں کیا کروں؟ کہا آپ یہ بتائیے آپ کیسے مانتے ہیں؟ کہا بھائی مانتے ہیں خدا کو, ہمیں اطمینان ہے. اب کہیں سے بھی حاصل ہوا ہو اطمینان اور یقین. کہا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کالج کے بچے نے جواب دیا کہ مولانا مجھے تو زیادہ علم وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے اپنے پردادا کے ابا کو دیکھا ہے؟
وہ صاحب چپ ہو گئے، کیا کہتے؟ اگر کہ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے تھے ہی نہیں، اگر وہ نہیں تھے تو آپ کیسے، اور اگر وہ تھے اور آپ کہہ رہے تھے تو آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا۔ تو دیکھیے کبھی کبھی پروردگار عالم ایک کالج کے بچے کے ذہن میں ایسی بات ڈالتا ہے اور مدد شامل حال ہوتی ہے کہ جو بہت بڑی بڑی برہان اور دلائل اس کے آگے کچھ نہیں ہوتے۔ ایک درود بھیجیے محمد عالم کو۔ اب یہاں سے بات آ گئی کہ رسالت کی ضرورت، رسالت اور مقام قرب، کیوں ضروری ہے رسول کا وجود قرب الہی تک لے جانے کے لیے؟ یہیں سے بات موڑی جا سکتی ہے وسیلے کی جانب، یہیں سے ایک سلسلہ گفتگو کی ایک شاخ نکل سکتی ہے غیب اور امور غیبی کی جانب، اور یہیں سے گفتگو کا ایک سلسلہ جا سکتا ہے کہ پروردگار کی حکمت کا تقاضا کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جتنے انسان آئیں گے ان کی، فرض کیجئے قیامت تک کے لیے 10 ارب انسان آئیں گے، 10 کھرب انسان آئیں گے، مثال دے رہا ہوں، 10 بلین 10 ٹریلین تعداد جو بھی ہے، جب فرض کرنا ٹھہرا تو آپ جتنے بھی فرض کر لیجئے، 10 ٹریلین 10 بلین 100 بلین آدمی آئیں گے۔ ہر انسان کی نفسیات ایک دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ پروردگار عالم سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے مجھے اگر آپ کہیں گے تو میں کلی گفتگو کروں گا آپ سب کے سامنے، مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کے ذہن میں کون سا سوال آ رہا ہے، لیکن اگر ممبر پر کوئی ایسی ہستی بیٹھی ہو جس کا ترہ امتیاز یہ ہو کہ جب گفتگو کرے تو ایک ایک انسان کے چہرے کی جانب چاہے دیکھے یا نہ دیکھے اس کی نسلوں کا حال سمجھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان ہر شخص کو نظر میں رکھ کر اس کی ضرورت کے مطابق گفتگو کرے گا۔ اگر خدا ان اپنے بندوں کو عام انسانوں کی، عام واعظ، عام علماء، مولوی حضرات، مولانا حضرات، حفاظ، محدثین کہ جن کا علم اس مرتبے پر نہ ہو کہ جو سلونی کا دعویٰ کر سکے، اگر ان مولانا حضرات اور علماء کے جو کہ بہت محترم بھی ہیں، ان مولانا اور علماء کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا تو مولانا 100 سال تک یہاں تقریر کرتے رہتے۔ مولانا کو کیا پتا کہ فلاں آدمی جو وہاں بیٹھا ہے اس کے ذہن میں کیا سوال ہے، اس کی مشکل کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے، آگے بیٹھنے والوں کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے، پیچھے بیٹھنے والوں کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے، تاریخ 10 سال بعد کیا کرے گی، کس طرح سے ضرورت کے مطابق گفتگو کی جائے تاکہ معاشرہ 10 سال بعد کے مسائل کے لیے تیار ہو سکے۔ اگر ایک عام آدمی کے رحم و کرم پر خدا ان انسانوں کو چھوڑ دیتا تو یہ انسان اپنی ذاتی مشکلات کو کیسے حل کر پاتے؟ ضروری تھا کہ ایک ایسی ہستی کو بھیجا جائے کہ جس کا علم تمام انسانوں کی نفسیات پر محیط ہو۔ ہمارا آپ کا علم کیا ہے؟ اچھا اسے علم کہنا بھی بہرحال توہین علم ہے، لیکن ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں، اس نے بہت اچھی بات کی، کہا کہ علی بن ابی طالب کی بہادری اس مرتبے پر ہے کہ جو اس بہادری کے بارے میں گفتگو کرے تو یہ توہین علی کی بہادری کی۔ اب کیا لفظ لے کر آئیں گے آپ مولا کائنات کی بہادری کے بارے میں؟ کیا کہیں گے اور کس طرح سے کہیں گے؟ بہرحال تو دیکھیے تمام انسانوں کی نفسیات کو نظر میں رکھ کر علم اس مرتبے پر ہو کہ جس تمام انسانوں کی نفسیات پر محیط ہو اس کا علم، یہ سلونی کا دعویٰ کر سکے اور اس کا دل انسانوں کے لیے تڑپ رہا ہو۔ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنے علم کا روب نہیں جھاڑنا چاہ رہا، جملہ قبل ان تفقدونی بتلا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں میرے بعد ضرورت پڑے گی، اور خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا غدن سترون ایامی، دیکھو کل تم دیکھو گے کہ میرے دن آئیں گے تمہارے سامنے، تمہاری آنکھیں مجھے ڈھونڈیں گی لیکن میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا۔ اور جو مولا کائنات نے کمیل سے گفتگو کی ہے، یا کمیل الناس علی الناس ثلاث، لوگ 3 طرح پر ہیں، عالم ربانی، متعلم علی سبیل النجات و حمج الریا، اور بڑا طویل گفتگو کی کمیل کے ساتھ، اور آخر میں وسط میں جا کر درمیان میں جا کر مولا نے کیا کہا کہ دیکھو یہ ہوا میرے ساتھ، وہ ہوا فلاں، اپنی داستان واقعات سنائے، اپنے مصائب خود پڑھے مولا نے، اور آخر میں کہا دیکھو جو صاحب علم ہے نا اس سے علم حاصل کیا کرو، اگر وہ چلا گیا، یہ نہیں کہا کہ تم پھر کس کے پاس جاؤ گے، کہا
کذا یموت العلم بموت اہلہ، اس طرح سے جب صاحب علم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنا علم لے جاتا ہے. کذا یموت العلم بموت اہلہ، علم اپنے صاحب کی موت کے ساتھ مر جاتا ہے. تو علم انسان حاصل کرے، پروردگار عالم کے وجود کو سمجھے. کیا وجہ تھی کہ رسول رسالت کو بھیجا؟ رسالت اور مقام قرب گفتگو کا عنوان ہے نا کہ رسول کو کیوں بھیجا؟ تو اس لیے کہ رسول کو ایسا علم دے کر بھیجا کہ پروردگار عالم نے اس انداز سے علم دے کر بھیجا کہ تمام کے تمام کائنات کے لوگوں کی نفسیات سے واقف، اگر واقف ہے ایسی گفتگو فرما کر گئے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے. کتابیں کھول کر دیکھے انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ رسول خدا کا علم کتنا گہرا تھا. اور جو باتیں خود نہ فرما سکے، پھر وہ سراج منیر جو ہے نا، وہ سراج منیر اپنے مقام پر رکا نہیں ہے. کیونکہ قرآن کی دوسری آیت بھی ہے، اللہ نور السماوات والارض میں آپ کے سامنے کہہ چکا کہ نور سے نور جل رہا ہے. یہ چراغ اس کا مرکز ہے، آس پاس میں اس کے گرد شیشے کا ایک کٹہرا ہے، روغن ایسا ہے کہ اس میں آگ لگ جائے گی. یعنی یہ نور اپنا بکھیرے ڈال رہا ہے. اب جس میں جتنی طاقت ہو اس سراج منیر سے نور حاصل کر لے. کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جو سراج منیر سے نور حاصل کر کے صرف اپنے کو روشن کرتے ہیں، اور کچھ سراج منیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چراغ سے نور حاصل کر کے دوسروں تک روشنی کو پھیلاتے ہیں. چراغ سے چراغ جلتا ہے. کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں کہ علم منتقل ہوتا رہتا ہے. یہی وجہ تھی کہ فرمایا مولا کائنات نے علمنی رسول اللہ الف باب قد انفتح من کل باب الف باب. رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 دروازے سکھلائے، ہر دروازے میں سے 1000 دروازے مزید کھلتے تھے. یہ سراج منیر ہے. رسول کو بھیجا کہ دیکھو تمہارا علم وحی کے ذریعے ہوگا. اور یہیں سے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی اور افسوس بھی کہ اسی منبر سے قبلہ مرحوم ترابی صاحب نے اس موضوع پر گفتگو فرمائی تھی کہ وحی ربانی کا تعقل. اب یہیں سے یہ بات بھی اس کی شاخ اور برانچ نکلتی ہے کہ وحی ربانی کا تعقل کیسے ہو، وحی الہی کو کس طرح سے انسان عقل کے ذریعے سمجھے، وحی کی کیفیت کیا تھی، کیا وحی کی کیفیت کو سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں، یا صرف وحی کے مظاہر کو دیکھ کر اس کی اتباع کی جا سکتی ہے یا نہیں. گفتگو بہرحال بہت زیادہ ہے. کیا کرے انسان، ایک طرف کو سمیٹتا ہے دوسری طرف ادھر نکل جاتی ہے، ادھر کو سمیٹتا ہے ادھر چلی جاتی ہے بات. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد آل. ہمارا اور آپ کا علم کس مقام پر ہے؟ تجربے کے ذریعے. تجربہ کیا، یہ جو آپ نے جامعات میں پڑھا، کالج اسکول میں پڑھا، یہ سب تجربے کے ذریعے ہے. کوئی تھیوری ہے، تھیورم ہے، اس کو پروف کیا گیا جیومیٹری میں، ٹریگنومیٹری میں 10 دفعہ اس نے کام کیا، تحقیق کی، تب جا کر ہزاروں گھنٹے لگائے ہوں گے جب جا کر ایک تھیورم پروف ہوا. مختلف قوانین ہیں جو آپ فزکس میں، کیمسٹری میں نہ جانے کہاں کہاں پڑھتے ہیں. دل کے امراض تھے، انسان اس کا علاج نہیں کر پاتا تھا، آہستہ آہستہ تجربہ کیا، ایک نتیجے تک پہنچا انسان. اب دل کو سینے سے نکال کر چیرتا ہے اور وہ جو تمام مسائل دماغ کا، آنکھ کا، جسم کے کس حصے کا آپریشن نہیں ہوتا، اب یہ تجربات کے ذریعے پہنچا انسان. کہ کہاں وہ طب تھی کہ جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب بخار ہو رہا ہے تو آپ لحاف اوڑھ کر لیٹ جائیے، پسینہ آئے گا بخار اتر جائے گا. اب بالکل بات یکسر پلٹ گئی کہ جب آپ کو بخار آئے تو دیکھیے ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھیے. کہاں تو وہ کہاں جا رہا تھا کہ صاحب گرم جگہ پر چلے جائیے، لحاف اوڑھ کر لیٹیے، گرمی لگے گی، پسینہ آئے گا، بخار اتر جائے گا. تو تجربے کے ذریعے بالکل متضاد اور اپوزٹ نتائج تک انسان پہنچا. ہمارا آپ کا علم تجربے کی مرہون منت ہے. لیکن جب پروردگار عالم کسی کو وحی کے ذریعے زمین پر بھیجتا ہے تو اس کا علم تجربے کے ذریعے نہیں ہوتا، اس کے علم کو اولین دن سے بے عین ہی حقیقت بتلائی جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس حقیقت ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جناب موسیٰ اتنے عظیم الشان پیغمبر، لیکن جب جناب خضر کے پیچھے چلنا چاہا تو کہا تھا نا کہ دیکھو حقائق اشیاء، ایک جگہ تک موسیٰ تمہارا علم جا کر رک گیا ہے، تم خضر کے پیچھے چلو. تو موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جو رشد اور ہدایت کی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں کیا آپ اسے مجھے بھی سکھا سکتے ہیں؟ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں کیا یہ چیزیں سیکھنے کے لیے؟ حضرت خضر نے کیا کہا؟ دیکھو
انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکتے. کیوں صبر نہیں کر سکتے؟ کیونکہ حقیقت کا سامنا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ خضر اور موسیٰ کی گفتگو ہے. خضر موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ تم حقیقت کو برداشت نہیں کر سکتے. کس موسیٰ سے کہہ رہے ہیں؟ دریائے نیل سے گزر گئے، مینڈکوں کے طوفان سے گزر گئے، دریائے نیل خون بن گیا، 40 برس صحرا میں بھٹکتے رہے، بنی اسرائیل کے ساتھ گوسالہ پرستی، ان تمام مسائل کو دیکھ کر آ چکے ہیں، پہاڑ کو دیکھ کر آ چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکا. لیکن جب حقیقت محض کی طبیعت کی بات آئی تو حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ. پہلے دن سے حقیقت بتلائی جاتی ہے. اب یہاں سے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے تو جناب موسیٰ کا علم غلط تھا؟ نہیں، ایک سطح تک، ایک لیول تک جناب موسیٰ کو حقائق بتلائے گئے تھے، اور کچھ حقائق ایسے تھے کہ جو نہیں بتلائے گئے تھے. مثال دے دوں، بچوں کا ذہن پریشان نہ ہو جائے. آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیے چولہے سے مت کھیلیے گا، اس کو کھولیں گے آپ تو گیس نکل آئے گی، گیس سے موت واقع ہو سکتی ہے، گھر میں دھماکہ ہو سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے. یہ حقیقت آپ کو بتلا دی گئی. چولہے سے کھیلیں گے آپ کا ہاتھ جل جائے گا، یہ حقیقت آپ کو بتلا دی گئی. اب یہ جو گیس چولہے میں سے نکل رہی ہے یہ نیچرل گیس ہے، کیا کیا اس کے کیمیکل اس میں شامل ہیں، کیسے نکلتی ہے، کیسے بنتی ہے، وہ تمام مسائل جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو وہ اس بچے کو بتلائے نہیں جاتے. لیکن اس بچے کی ضرورت کے مطابق اسے علم دے دیا جاتا ہے کہ خبردار چولہے کے نزدیک نہ جانا. یہ بچہ کل یہ نہیں کہہ سکتا اپنے ماں باپ سے کہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتلایا کہ کون کون سے کیمیائی اجزاء یہاں شامل ہیں. تو ماں باپ یہی جواب دیں گے تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، جہاں تک کی ضرورت تھی وہ حقیقت تمہیں بتلا دی گئی. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آگے بڑھتا ہوں. اب میں دیکھیے اب یہاں پر پروردگار عالم سورہ جمعہ کی مشہور و معروف آیت کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. متعدد مرتبہ آپ لوگ شاید مجھ سے بھی سن چکے ہوں اور ذاکرین سے بھی کہ عزیز حکیم ہے پروردگار. اس نے بھیجا اپنے حبیب کو، یعنی پروردگار عالم اپنی تعریف کر کے اپنے حبیب کے ذکر کو آگے کر رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے عالم ملک اور ملکوت پر میری طاقت ہے، اجارہ داری ہے، میں خدا ایسا ہوں، ملک ہوں، عزیز ہوں، قدوس ہوں، علیم ہوں، حکیم ہوں، عزیز ہوں، جتنی صفات خدا کی قرآن میں ہے میں ایسا ہوں. اب میں اسے اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں. یعنی جب بھی کوئی کسی کا فرستادہ ہوتا ہے، کسی کا قاصد ہوتا ہے، کسی کا پیغام لے کر آتا ہے، پیغام لانے والے میں جہاں سے پیغام لے کر چلتا ہے اس کی خصوصیات آتی ہیں. اور مخصوصاً جب پروردگار عالم اپنے رسول کو بھیجے تو اسی انداز سے بھیجے گا کہ جس طرح سے میرا علم تمام اشیاء پر محیط ہے، لا متناہی ہے، حبیب تمہیں بھی ایسا علم دے کر بھیجوں گا کہ کائنات میں کوئی چیز تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہے گی. حکمت دے کر بھیجوں گا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تم تمام لوگوں کا تزکیہ کرو گے. اب بہت توجہ سے اس جملے کو سن لیجئے، اس آیت کے ٹکڑے کو. یزکیہم، لوگوں کو پاک کرو گے. اب میں اپنی بات کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ کیوں ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر انسان کی نفسیات سے واقف ہونا چاہیے. وہ اس وجہ سے واقف ہونا چاہیے کہ قرآن کہہ رہا ہے یزکیہم، حبیب تم ان لوگوں کو پاک کرو گے. حضور کسی میں تکبر کی بیماری ہے، کسی میں حسد کی بیماری ہے، کوئی عبادتوں سے غافل ہے، کوئی ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، کوئی پڑوسی کا احترام نہیں کرتا، اور کوئی تمام گناہوں میں ملوث ہے. جتنے زیادہ گناہ اور طاعتیں اتنے ہی زیادہ لوگوں کی اقسام مختلف. تو جب ان میں گناہ مختلف ہیں، مسائل مختلف ہیں، نفسیاتی حوالے سے پریشانیاں اور بیماریاں مختلف ہیں، تو یقیناً رسول کی خاصیت یہ ہونی چاہیے، وہ رسول جو ایک ایک انسان کو پاک کرنے کی جس کی ذمہ داری ہے، اس رسول کو یہ علم ہونا چاہیے کہ فلاں شخص جو یہاں بیٹھا ہے اس میں کیا بیماری ہے، جو یہاں بیٹھا ہے اس میں کیا بیماری ہے، جو میرے سامنے ہے اس کے ساتھ کیا مشکل ہے، جو کل آئے گا اس میں کیا مشکل ہوگی، جو 2014 میں پیدا ہوگا اس کی کیا مشکل ہوگی. اس رسول کا علم اسی طرح زمان اور مکان سے بے نیاز ہونا چاہیے جس طرح سے خدا کا علم زمان اور مکان سے بے نیاز ہے، ورنہ یزکیہم کی آیت زندہ کیسے رہے گی. اچھا بھر دیجیے، آپ اٹھ گئے تو اب میں آخر تک اسی کے ذریعے چلا دوں گا، آپ تھکیے گا بیٹھ. اس کا علم زمان اور مکان سے بے نیاز ہونا چاہیے.
اب رسول تو چلے گئے، یہ کیسے بتلائے گا؟ تو حضور مانیے کہ یا یہ خود ہوگا، یہ رسول خود اس کا فزیکل وجود ہوگا معاشرے میں کہ جس کے ذریعے یہ تزکیہ کرے گا، یا یہ مانیے کہ کوئی ہوگا ایسا کہ جس نے اپنے علم کو براہ راست رسول سے حاصل کیا ہوگا، جس کا علم مکتبی علم نہ ہوگا، جس کا علم اکتسابی علم نہ ہوگا، جس کا علم ایکوائرڈ علم نہ ہوگا، کہ جو ہماری مرسوم طریقے ہیں اس کا علم براہ راست رسول سے متعلق ہوگا، رسول نہ ہوگا، یہ رسول کی نمائندگی کرے گا، چاہے چھپ کر کرے چاہے سامنے آ کر کرے۔ اور محمد والے محمد صلوات یزکیہم، حبیب تم ان کو پاک کرو گے تو کتنی زیادہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، سب قرآن نے سب کچھ کہا ہے، ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن کیا قرآن اور قرآن بھیجنے والا یہ نہیں جانتا کہ قرآن میں سب کچھ ہے؟ اگر قرآن میں سب کچھ ہے، بہت توجہ کیجئے گا، قرآن میں سب کچھ ہے بالکل ہے، کس انداز سے ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے، کس کے لیے کتنا ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے، کس زمانے کے لیے کس انسان کے لیے کتنا کیسے کس زاویے سے ایک الگ گفتگو ہے، اب اس طرف نہیں جانا مجھے، لیکن اگر قرآن میں سب کچھ ہوتا اور قرآن کی تعلیمات میں اس انداز سے سب کے لیے سب کچھ ہوتا کہ جو قرآن کو جس طرح سے جس انداز سے پڑھے تمام مسائل کو سمجھ جائے، تو مجھے یہ بتلائیے کہ خدا کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ تلاوت کتاب بھی کرے گا اور حبیب تم ان کو پاک کرو گے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن کے ساتھ حبیب کو ضم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن کے ساتھ حبیب کو ضم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں بڑی سیدھی سادے انداز میں بات کر کے آگے بڑھ جاؤں، ضرورت اس لیے تھی کہ شاید آپ قرآن کھولیں تو آپ کے گھر میں تاریکی ہو تو کوئی تو سراج منیر ہونا جو ان آیات پر روشنی ڈالے، کوئی تو چراغ ہو کہ جس کی وجود کے سائے میں یہ آیات اپنی روشنی کو اپنے حسن کو دکھلا سکے۔ آپ لاکھ آپ کے گھر میں قرآن ہو لیکن اگر لائٹ نہ ہو، برقی قمقمے یہ بجلی کے بلب اور ٹیوب لائٹ نہ جلے، لائٹ چلی جائے، اس شہر کے لوگوں کو تو بہت اچھی طرح سے مثال سمجھ میں آئے گی کہ لائٹ نہ ہو اگر آپ کیا، آپ قرآن کھول کے پڑھتے رہیے، دکھ پائے گا قرآن آپ کو؟ تو حضور مجھے یہ بتلائیے، یہ کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کے وہ الفاظ کہ جو قرآن کے الفاظ لاکھوں ہزاروں مفسرین کی زد میں ہے اور ہر مفسر نے اپنے ذہن کے حساب سے آ کر ان الفاظ کی تفسیر اور تشریح کی، مفسرین کے درمیان وضو کی آیت پر اتنا جھگڑا ہے، اتنا اختلاف ہے، کئی آیات پر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، وہ کہتا ہے مکے میں نازل ہوئی، یہ کہتا ہے مدینے میں نازل ہوئی، وہ کہتا ہے یہ اس سورت کا حصہ ہے، وہ کہتا ہے یہ اس سورت کا حصہ ہے۔ یہ قرآن کے یہ بے جان کاغذ پر لکھے ہوئے بے جان الفاظ اگر آپ کے گھر میں بجلی نہ ہو جس کے بلب کی روشنی میں آپ قرآن کو پڑھ سکیں، تو مجھے بتائیے کہ قرآن کے حقائق کو آپ کیسے سمجھ پائیں گے جب تک کوئی ایسا سراج منیر نہ ہو جو غیب سے اپنے نور کو لے کر آئے اور قرآن کی غیبی حقیقتوں پر روشنی نہ ڈالے۔ ایک روشنی ہونی چاہیے جو غیب سے اپنے نور کو کسب کرے۔ مثال سمجھ گئے نا، بے جان قرآن کا کاغذ، بے جان الفاظ متبرک ہیں، محترم ہیں، وضو کے بغیر چھونا گناہ ہے، احترام کیجئے، پیر قرآن کی طرف مت کیجئے، قرآن اوپر رکھا ہے نیچے رکھا ہے، آپ اوپر مت بیٹھیے، طاقچے پر اوپر کی طرف رکھیے۔ قرآن کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو کہ قرآن کو لاکھ گھر میں لوگ ٹی وی پر تمام مغلظات دیکھیں، لیکن کسی کو نہیں دیکھا ہوگا قرآن کو ٹیلی ویژن پر رکھ دے۔ بے ادبی سمجھتے ہیں ٹیلی ویژن جب بند ہو، بھائی یہ سب لہو لعب کی چیزیں، قرآن کو الگ جگہ پر رکھو۔ جہیز میں قرآن دیا جاتا ہے، دلہن کو قرآن کے نیچے سے رخصت کیا جاتا ہے، مسافر کو قرآن کے نیچے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ بے جان کاغذ پر بے جان الفاظ ہیں، ان میں جان تو نہیں ہے، جان آیات کی قسمیں ہیں۔ یتلو علیہم، حبیب خدا کی زبان پر جب یہ الفاظ جاری ہوں گے تو یہ رازوں کو آشکار کریں گے۔ تو یہ بے جان لفظ بے جان کاغذ پر لکھے ہوئے، اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ آپ ایک روشنی کا منبع اور ماخذ ہو جو روشنی ڈالے، تب آپ کو الفاظ دکھ سکے۔ کہاں اس کی حقیقتیں قرآن کی ایسی ہوں گی کہ ان حقیقتوں کو آپ کیسے دیکھ پائیں گے کہ جب تک کسی ایسی ہستی کی حقیقت نہ ہو جو حقیقت الوہیت سے متصل ہو۔
تو یہ حکمت تھی رسول کو بھیجنے کی، اور یہ فلسفہ ہے کہ رسالت اور مقام قرب نام ہے حقیقت کا۔ تم حقیقت تک پہنچو گے کیسے؟ ارے تم قرآن کے بے جان لکھے ہوئے لفظوں کو روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، تم اس حقیقت ربوبی کو کیسے سراج منیر کے بغیر دیکھو گے؟ یہ ہے ضرورت وجود مصطفیٰ کی، کہ قیامت میں جب جنت میں چلے گا تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اب محمد مصطفیٰ کی ضرورت ختم۔ جنت نام ہے محمد مصطفیٰ کے وجود کی کرن کا۔ میں ایک اعتراف کر لوں یہاں پر، آج تیسری مجلس ہے یہاں پر، میرے خیال تیسری مجلس، چوتھی، بہرحال چوتھی ہے، لیکن یہ میری تیسری ہے، کیونکہ جو میں نوٹس بنائے ہوئے ہیں، میں اعتراف گناہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو میں نوٹس بنائے ہوئے اس حساب سے تیسری ہے، یعنی اگر آپ لوگ 10 محرم کو بھی یہاں آ جائیں تو ایک مجلس اور ہو سکتی ہے، میں ایک مجلس پیچھے چل رہا ہوں۔ یعنی کیا کیا جائے کہ جب بھی اپنے نوٹس کو جا کر دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ مجلس جو تیسری مجلس تھی، یہ ابھی مطلب ایک مجلس میرے پاس اسپیئر میں رکھی ہوئی ہے، اس معنوں میں کہ وہ مجلس جو میں اس آج کی رات کے لیے تیار کر کے لاتا ہوں اس پر گفتگو آ ہی نہیں پاتی۔ ایک تو سمری 2 4 5 10 منٹ چلتی ہے، اور اس کے بعد میں جب دیکھتا ہوں، جو میں ہمیشہ سے عرض کرتا آیا ہوں کہ بہرحال بات کو پھیلانا سمیٹنا مثالوں کے ذریعے کہ بات آپ کے ذہن میں پہنچ جائے، تو یہ مسئلہ رہتا ہے ہمیشہ۔ درود بھیجیے محمد آل محمد کو۔ حال آپ کا قصور نہیں ہے، یہ میری خامی ہے اور یہ میری بے ماہیگی ہے، اور آپ کیوں کہیں نالائقی ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ ساتھ چلا نہیں پا رہا ہوں۔ تو یہاں تک کی گفتگو آپ حضرات کی سمجھ میں اگر آ گئی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ غیب سے متصل ہونا ہے، انسان کو اس غیب سے متصل ہونا ہے، اور وہ جو حدیث حقیقت ہے کہ اگر وقت ملا انشاءاللہ اتنے وعدے میں دے چکا ہوں کہ خود مجھے یاد نہیں کتنے وعدے میں دے چکا ہوں کہ دیکھیے حدیث حقیقت پر بھی گفتگو میں انشاءاللہ کروں گا، یا صلوات پر گفتگو کرنی ہے، جنت اور جہنم کا وجود پنجتن سے کیا تعلق ہے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ آپ حضرات دعا کریں انشاءاللہ کہ یہ گفتگو سمٹ جائے اور یہ جو وعدے دیے ہیں میں نے یہ پورے ہو جائیں۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، غور فرمائیے آپ کہ غیب سے تعلق ہونا ہے۔ یہ غیب کے وجود کی ضرورت کیوں ہے؟ 2 طرح کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ایک وہ جو خدا پرست ہیں، جو قیامت کو مانتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اچھے کام تو کرتے ہیں لیکن قیامت کے وجود کو نہیں مانتے۔ پروردگار عالم قرآن میں جب یہ کہہ رہا ہے، الف لام میم قرآن کے پہلے سپارے کی ابتدائی آیات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پر قرآن نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں متقین جو ہدایت چاہتے ہیں اس قرآن سے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ان کا ایقان ہے۔ اب یہیں سے آخرت اور غیب ایک مستقل موضوع ہے مجالس کا بن سکتا ہے کہ ایقان اور ایمان کا فرق کیا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایقان رکھتے ہیں۔ ایمان اور ایقان کا مادہ ہے یقین سے۔ پروردگار نے کہا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایقان رکھتے ہیں آخرت پر، ان کا یقین ہے آخرت پر، اور جو تم پر نازل ہوا حبیب یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو تم سے پہلے والے رسولوں پر نازل ہوا یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب یہ نماز بھی پڑھیں گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے، چاہے مادی رزق ہو چاہے معنوی اور روحانی رزق ہو، یہ سب میں سے خدا کی راہ میں دیتے ہیں۔ یہ لوگ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، تم پر جو چیزیں نازل ہوئی، پچھلے انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئی، سب پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ جب ان کی خصوصیت یہ آ گئی کہ غیب پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، یہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ عزیزان گرامی، جب آخرت کا ذکر کر دیا تو غیب کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ آخرت بھی غیب ہی کا حصہ ہے۔ کیا آپ نے غیب کو دیکھا ہے؟ آخرت کو دیکھا ہے؟ قیامت دیکھی کسی نے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اس مقام پر ہو، بہرحال میں نے نہیں دیکھی ہے۔ قیامت کو تو کسی نے نہیں دیکھا نا، قیامت بھی غیب ہے۔
اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پروردگار قیامت کو اور غیب کو الگ الگ کیوں کر رہا ہے؟ خدا کی اور قرآن کی آیت ہے، میں کیا کروں انشاءاللہ کہ ایسا ہو کہ جو بات میں نے یہاں چھیڑ دی ہے تو اس کا میں حق ادا کر سکوں، انشاءاللہ کہ ایسا ہو کہ غیب پر ایمان اور قیامت پر یقین۔ اشارہ کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، علم پروردگار احکامات عائد کرتا ہے انسانوں پر کہ دیکھو فلاں کام کو اس طرح کرو، فلاں کام کو اس طرح کرو، زندگی ہمارے حکم کے مطابق گزارو۔ ہمیں نہیں پتا کہ پروردگار کن مصلحتوں کو دیکھ کر کیا حکم دے رہا ہے۔ حکم ماننا ہمارا کام ہے، حکم دینا اس کا کام ہے۔ یہ یؤمنون بالغیب کی قید اس لیے لگائی کہ دیکھو ہمارے احکامات غیب سے آتے ہیں۔ اگر ہر چیز کو تم اپنی عقل کے ذریعے پرکھنے لگو، اپنی عقل کے ذریعے تولنے لگو، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں تمہارے سمجھ میں نہ آئیں، تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا، تمہارا عمل خراب ہو جائے گا۔ تم ہمارے غیب پر ایمان رکھو، یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ غیب پر ایمان رکھو گے تو دیکھو کیوں غیب پر ایمان رکھو گے؟ یہ غیب سے آ رہا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ نماز غیب سے آئی، مجھے پڑھنی ہے۔ روزہ غیب سے آیا، مجھے رکھنا ہے۔ 3 رکعت مغرب کی ہے، میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا 3 رکعت مغرب کی کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں سے آ رہا ہے، آیا وہاں سے انجام دے دیا، اب جزا اور سزا کی توقع۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہاں پر مجھے اس کا نتیجہ ملے گا۔ دیکھیے یاد رکھیے، جب تک آخرت کا عقیدہ انسانیت کی، بشریت کی زندگی میں نہیں آئے گا، معاشرہ کما حقہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ آپ جتنا بھی اچھا قوانین پر مشتمل معاشرہ بنا لیں، جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ بہت سے ایسے گناہ کر گزرتا ہے کہ جو معاشرے میں وہ کر نہیں پاتا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک، شمالی یورپ، ناردرن یورپ کے ممالک کہ جو بہت اچھے ہیں، کرپشن کے لحاظ سے بہت کم ہیں۔ اب میں کیا کروں، یہاں پر ایک اور بحث آ جائے گی کہ گناہ کا تصور کیا ہے، آپ کس چیز کو گناہ کہتے ہیں، وہ کس چیز کو گناہ کہتے ہیں، آپ کی نظر میں غلط کام کیا ہے، ان کی نظر میں غلط کام کیا ہے، پھر یہ ایک الگ، تو میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہ رہا۔ ہم اپنے اسلام کے اور جو بر صغیر کی رسم و رواج ہے اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ گفتگو میں پھیلا سکتا ہوں۔ تو دیکھیے، گناہ کے اندر انسانی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب کوئی نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہوتا ہے اور گناہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ضروریات زندگی کبھی کبھی اتنا اکسا دیتی ہیں، مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جہاں کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو وہاں وہ گناہ شاید کر ڈالے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سیکیورٹی کیمراز لگائے گئے کہ صاحب ایسی جگہ پر کہ جہاں انسان چوکیدار نہیں بٹھا سکتا۔ تو دیکھیے، جب انسان میں یہ صلاحیت ہے تو پروردگار عالم کی اب آپ حکمت کو دیکھیے کہ اس نے کیا کہا کہ دیکھو یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یاد رکھنا، آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب اور کتاب لیں گے۔ تم اکیلے کمرے میں بھی اگر تنہا ہوگے نا تو یاد رکھنا ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، یعنی جہاں پر آج کا ترقی یافتہ معاشرہ انسان کو گناہ سے بچانے میں ناکام ہے، قرآن اور اسلام اور پیغمبر ختمی مرتبت وہاں معاشرے کی مشکلات کا حل پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن نے سورہ ملک میں کہا، دیکھو الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ دیکھو اجر کریم، وہ لوگ کہ جو غیب کے ساتھ پروردگار سے خشیت اور خوف رکھتے ہیں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت یہ گناہ سے بچتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ ان لوگوں سے ہٹ کر ہیں جو معاشرے کے اندر سامنے کھلے عام گناہ نہیں کرتے۔ جو کھلے عام گناہ نہیں کر رہا، ثواب اسے بھی ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر عظیم، اجر کریم، کہ وہ لوگ جو پروردگار عالم سے عالم غیب میں جہاں کوئی نہ ہو وہاں پروردگار کا خوف رکھتے ہیں، تقوی الہی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے ایک مغفرت عجیب و غریب قسم کی مغفرت ہے، اور ان کے لیے بڑا عجیب اجر ہے۔ یہ اجر کچھ اور ہے کہ جو سڑک پر گناہ نہ کرے، اس کا اجر کچھ اور ہے۔ جو چھپا ہوا ہے، جہاں کوئی آنکھ نہ دیکھ پائے وہاں گناہ نہ کرنے والے کا اجر کچھ اور ہے۔ یہ اجر پتہ کیسے لگے گا کہ اس شخص نے جہاں کھلے عام گناہ نہ کیا، اس شخص نے کبھی چھپ کر گناہ نہ کیا، یہ پتہ کیسے لگے گا؟ یہ پتہ استعداد اور صلاحیت سے لگے گا۔ یہ پتہ لگے گا کہ یہ عالم غیب سے کتنا متصل ہے۔ گناہ کون کرتا ہے، نیکی کون کرتا ہے،
بلوغت کے بعد گناہ اور ثواب کا تصور ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 13 سال کی عمر میں فخر موسیٰ اور آدم کے ساتھ غار حرا میں ہو اور ایک دفعہ اس 13 سال کا بچہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی تھی، رسول بتلائیں کہ یہ شیطان کی چیخ تھی، یا رسول اللہ یہ آواز کیسی تھی، کہا یہ جبرائیل کی آواز تھی، وہ آواز کہ جو مکے کا کوئی شخص نہ سن سکے، رسول خدا غار حرا میں جا کر 40 برس کی عمر میں سن پائیں۔ تربیت رسول دیکھیے کہ 13 سال کے اس بچے کی تربیت ایسی کی کہ جبرائیل کی آواز کا سننا، شیطان کی چیخ کا سننا، یہ گواہی ہے علی ابن ابی طالب کے لیے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے بلوغ سے پہلے نہ کبھی بتوں کے سامنے سر جھکایا، نہ خدا کی معصیت کی، اور معصیت نہ کی تو کس شان سے کی، اس شان سے اطاعت کی کہ ختمی مرتبت 1,23,999 پیغمبروں کا سید و سردار، مقام لولاک کا شہنشاہ جس آواز کو سنے، اس آواز کو یہ ابو طالب کا چہیتا 13 سالہ بچہ بھی سنے۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بچہ 13 سال کی عمر میں، یہ علی ابن ابی طالب کی بات نہیں ہے صرف، وہ لوگ دیکھیں جو رسول کی تربیت کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہیں، یہ تربیت رسول ہے، یہ تربیت رسول ہے۔ جس بچے نے آنکھیں کھولی جب آغوش رسول میں، جو بچہ رسول کی زبان چوس چوس کے بڑا ہو، جو یہ کہے زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول خدا نے مجھے اپنا علم اس طرح سے منتقل کیا جس طرح سے کوئی پرندہ خود اس دانے کو چباتا ہے اور قابل ہضم ہو جاتا ہے، نرم کر کے اپنے بچے کے پرندہ منہ میں ڈالتا ہے، اس انداز سے رسول خدا نے دیا۔ یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی کیا مطلب؟ علی ابن ابی طالب ہے، افصح العرب ہے، نہج البلاغہ کے خالق ہیں۔ البتہ نہج البلاغہ کے خطبے علی ابن ابی طالب کے ہیں، نہج البلاغہ مولا کائنات نے نہیں لکھی ہے، یہ سید رضی نے 4 صدی ہجری میں جمع کیے ہیں خطبے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں مولا کائنات؟ زقنی رسول اللہ زقا۔ جب علی ابن ابی طالب نے کہا منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہ دیکھو مجھ سے پوچھو، اب یہ واقعہ میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، شاید جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، کہ دیکھو مجھ سے تورات کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو، زبور انجیل سب کے بارے میں پوچھنا ہے پوچھو، اگر میرے لیے مسند لگا دی جاتی لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند لگا دی جاتی تو میں اہل انجیل کو انجیل کے مطابق فتویٰ دیتا، میں اہل تورات کو تورات کے مطابق فتویٰ دیتا، اہل قرآن کو قرآن کے مطابق فتویٰ دیتا، یہاں تک کہ تنطق التورات صدق فی علی حتی ینطق الانجیل صدق فی علی حتی ینطق القرآن صدق فی علی۔ علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں میں ایسی بات کرتا قرآن، توریت، انجیل اور زبور کے بارے میں کہ انجیل خود پکار کر کہتی کہ جو علی کہہ رہا ہے میرے بارے میں سچ کہہ رہا ہے، قرآن پکار کر کہتا کہ جو علی میرے بارے میں کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، زبور یہ پکار کر کہتی کہ جو علی میرے بارے میں کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ لوگ گھبرا گئے کہ علی ابن ابی طالب یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہا گھبراؤ مت، ہاذا یہ رسول اللہ کے لعاب دہن کی تاثیر ہے، ہاذما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ علم ہے کہ جو رسول خدا نے مجھے اپنے دہن مبارک میں چبا چبا کر میرے حلق میں اونڈیلا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات اب علی کی ذات نہیں رہی، یہ سراج منیر کا تسلسل ہے، علی ابن ابی طالب نہیں۔ درود بھیجو محمد آل محمد پر۔ اچھا میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا بھول گیا، شکریہ ادا کرتا ہوں ان اپنے مومن بھائیوں کا، اپنے عزاداروں کا جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، بہت محبت سے مجھے سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، ان کا میں شکر گزار ہوں۔ یقیناً جناب سیدہ انہیں اجر دے اس کا۔ جو میں شکریہ ادا کرنا بھول گیا وہ یہ کہ جو میرے بعض دوست تھے، سننے والے تھے، سامعین تھے، وہ رباعیاں پڑھتے تھے، میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے جب سے میں نے درخواست کی انہوں نے کوئی رباعی نہیں پڑھی، بہت شکریہ، کیونکہ دیکھیے سلسلہ گفتگو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے میری بات کا احترام کیا، آپ کی بہت نوازش، بہت شکریہ آپ کا، میں آپ کا یہ احسان کس طرح سے اس کا بدلہ چکا ہوں سوائے دعا کے مجھے نہیں پتا۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔
یہ تھی ریسیپینٹ اینڈ کی بات. علی ابن ابی طالب ریسیپینٹ اینڈ پہ ریسیو کر رہے ہیں. یہ کیسے کہا؟ قرآن سے نکال کر بتائیے مولانا. بھائی میں قرآن سے کیا نکال کے بتاؤں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے وہ دیکھو ہم نے تمہیں بنا کر بھیجا سراجا منیرا, روشنی دینے والا. بھائی کوئی روشنی لینے والا ہوگا تو روشنی دینے والا آئے گا نا. اگر پروردگار کے سراج منیر حبیب ہم نے تمہیں روشنی دینے والا بنا کر بھیجا, جاؤ زمین پر روشنی بانٹو. جب تک کوئی لینے والا نہ ہوگا یہ روشنی دے کے کیوں بھیجا گیا؟ کوئی ریسیو کرنے والا تھا نا, تبھی تو ٹرانسمیشن کے اینڈ پہ رسول خدا تھے. کہ میں نے بچوں کے لیے بہلا زمینی انداز میں بات ہوئی ہے. اب میں کیا کروں, ان اصطلاحات کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور دیکھیے جس بات کا میں احساس کر رہا ہوں کہ اردو ایک مردہ زبان ہوتی جا رہی ہے. سڑک پہ سے گزریے آپ, سائن بورڈز تمام آپ کو رومن اردو میں ملتے ہیں. خدا کے لیے آپ میں سے اگر کوئی صاحب حیثیت ہے, نفوذ کلمہ رکھتا ہے, کسی ادارے میں جا کر کہہ سکتا ہے, تو کم از کم یہ ہو جائے گا کچھ عرصے بعد کہ جب ڈاکٹر اقبال کا دیوان کھولیں گے لوگ, غالب کا, ہمارے بچے تو کہیں گے صاحب رومن اردو میں لکھا ہو تو پڑھیں گے. اور پھر اگلی مشکل کیا ہوگی؟ قرآن پڑھنے میں. بچہ ہمارا اردو پڑھتا ہے, اچھی اس کی اردو ہوتی ہے, جو آپ کی علاقائی زبانیں سکھائیے. کوئی پنجابی ہے, سرائکی ہے, بلوچ ہے, پشتو ہے, مکرانی زبانیں, گجراتی ہے, سندھی ہے, سرائکی ہے, جتنی زبانیں ہیں آپ کی مادری, بچے کو سکھائیے. یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ آپ کے آباء و اجداد سے آپ کے بچے کا رشتہ نہ ٹوٹے. جو مادری اور پدری زبان ہے وہ بچے کو ضرور سکھائیے, لیکن اردو قومی زبان ہے سکھلائیے, کیونکہ اردو کے ذریعے یہ اپنے قومی ورثے سے متصل رہے گا, قرآن پڑھنے میں آسانی ہوگی. اردو اگر اب مجھ سے بچے کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے, دیکھیے میں مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتا حتی الامکان, بچوں کی اردو خراب ہو گئی ہے, کیا کیا جائے؟ بہرحال اس پر ذرا سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پر زیادہ نہیں گفتگو کروں گا. تو دیکھیے سراج منیر بنا کر بھیجا, عالم غیب سے متصل ہوگا. کس انداز سے عالم غیب سے متصل ہوگا؟ یہ بچہ رسول کی تربیت کے ذریعے عالم غیب سے متصل ہوگا. یعنی اس بچے نے غار حرا میں شیطان کی چیخ سن کے, جبرائیل کا پیغام سن کے, اور رسول خدا نے یہ ضمانت دے دی, یا علی, یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو, جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو. یعنی تربیت اس انداز سے کی, کوئی اس انداز سے تربیت نہیں کی کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے سے ایک قدم پیچھے رکھے. جس مقام پر رسول خدا ہے, علم, تقوی, زہد, عبادت, معرفت, غیب سے اتصال, جس مقام پر رسول خدا ہے اس مقام پر علی ابن ابی طالب ہے. مگر اس مگر کو اگر آپ سمجھ گئے تو میری محنت پوری ہو گئی. اگر میں یہ کہہ دوں کہ جس مقام پر رسول ہے علی اسی مقام پر ہے, اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. ختمی نبوت ختم ہو گئی. رسول خدا کی اتباع کے ذریعے علی اسی مقام پر ہے جہاں رسول. دیکھیے اگر رسول قلے پر ہے, چوٹی پر ہے, عبادت کی, معرفت کی, تقوی کی, زہد کی, تو علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھاما ہوا ہے رسول نے, اور علی نے رسول کا ہاتھ تھاما ہوا ہے. اگر علی اپنے آپ کو یہ کہتے کہ رسول سے علم نہیں لیا, یہ تو میری اپنی کاوش ہے, نہیں, علی ابن ابی طالب نے ہمیشہ رسول کی شخصیت کو آگے بنا کر پیش کیا. اور علی رسول کی شخصیت کو اجاگر کیوں نہ کریں؟ ارے ہمارا آپ کا رسول تو وہ ہے کہ جس کا جب ذکر آئے تو اللہ اپنے ذکر کو پیچھے کر کے حبیب کے ذکر کو آگے کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جب رسول کا ذکر کریں تو اپنا ذکر رسول کے ساتھ کریں؟ یہی وجہ تھی کہ علی نے ہمیشہ رسول کے ذکر کو آگے کیا, اپنے ذکر کو پیچھے رکھا. کہا دیکھو یہ میرا علم ہے, تم مروب تو ہو گئے, پریشان ہو گئے, لیکن گھبرانا مت. میں کیا, میں کون؟ ہاضما زقنی رسول اللہ زقن زقا, یہ وہ علم ہے جو رسول خدا نے مجھے عطا کیا ہے. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پر. تھوڑا سا تو یہ وہ علم رسول خدا, سراج منیر, شاہد, مبشر, نذیر, وداعیا الی اللہ باذنہ, سراجا منیرا, یہ رسول ہے. کیسے چراغ کی روشنی آگے بڑھتی رہی. اور پھر کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یہ ہیں لوگ کامیاب. کس انداز سے؟ کیونکہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا
دیکھو قد افلح المؤمنون، پہلی آیت سورہ مومنون کی، مومنین یقیناً کامیاب ہو گئے. کون؟ الذین ہم، یہ مومنین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز کے سلسلے میں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ لوگ اپنی نماز میں خوف اور خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا وہم لفروجہم حافظون، یہ اپنی تمام شہوانی خواہشات کی بڑا خیال رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں کہ ان کی شہوت انہیں کہیں کسی غلط راستے پر نہ لے جائے. وہم لعہدہم وامانتہم راعون، دیکھو یہ اپنے عہد کے پابند ہیں، امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے. دیکھو ان کا انداز یہ ہے، وہم للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں آئیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. کیوں کامیاب ہوں گے؟ امانت میں خیانت، کیا مطلب؟ غیب سے آئی ہے نا کہ امانت میں خیانت نہ کرنا، عقل بھی کہتی ہے، غیب نے بھی کہا تو ہم اس کی پابندی کرتے ہیں. سورہ مومنون نے جو احکامات دیے، نماز میں خشیت، خوف الہی، امانات کی پابندی، وعدے کی وفا، اپنی شہوانی خواہشات کی حفاظت کرنا، اسے غلط راستے پر نہ جانا دینا. وہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا. یہ لوگ ان تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت پر ایقان اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا، ہم پروردگار کی بارگاہ میں ہوں گے، پروردگار ہم سے اس دن حساب و کتاب لے گا. ان کا مرتبہ، ان کا درجہ یہ ہے. تو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ایقان اور یقین رکھتے ہیں آخرت پر، جس کی وجہ سے اپنی زندگی میں کسی غلط کام کو نہیں آنے دیتے. تو یہ کس نے بتایا؟ یہ رسول اللہ نے بتایا. تو یہ رسالت تھی. ان کاموں کے ذریعے مقام قرب تک آپ پہنچیں گے کہ جس کو سورہ مومنون نے کہا، سورہ بقرہ نے کہا کہ دیکھو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت، سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں، یہ کس نے بتلائیں؟ یہ رسول خدا نے بتلائیں. رسول کا پیغام آیا، ہم نے عمل کیا، مقام قرب تک جائیں گے، سفر کریں گے مقام قرب الہی تک کا، اور پروردگار کی بارگاہ میں جائیں گے. قیامت میں حساب و کتاب ہوگا. کس انداز سے حساب و کتاب ہوگا؟ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے، قرآن نے اس پر بڑے واضح انداز میں گفتگو کی ہے. تو قیامت کیا کرتی ہے؟ قیامت کا تصور کیا کرتا ہے کہ وہاں پر آ کے انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے جہاں دنیاوی احکامات بے بس اور مجبور ہو جائیں. جہاں دنیاوی احکامات بے بس اور مجبور ہو جائیں. اور دیکھیے اب یہ بڑا مسئلہ ہے اس بات کا کہ یہاں بہت اونچی اونچی باتیں میں کر رہا ہوں، میں کیا قرآن نے کری بڑی اعلیٰ اور عمدہ باتیں، لیکن یاد رکھیے کہ مقام قرب جب آئے گا تو انسان کے سر پہ کوئی سینگ نہیں نکل آئیں گے، انسان کی شکل تبدیل نہیں ہو جائے گی، وہ موٹا یا دبلا ہو جائے وہ نہیں ہوگا. یہ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ یقیناً میرے مخاطب نہیں ہیں اس وقت. اسلام اتنا عجیب اور اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ہم اپنی 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے کہ وہ جو وائس آف گاڈ ایک پویم ہوتی تھی، خدا کی آواز. تو خدا کے پاس میں سننے جا رہا تھا آواز، تو میں بہت بڑے اونچے مینار پر چڑھ گیا. خدا کی آواز آئی کہ دوبارہ جاؤ لوگوں کے درمیان، اور میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. پتہ نہیں وہ پویم نظم ابھی شامل ہے یا نہیں ہے 10ویں کے ٹیکسٹ بک میں، لیکن آئی ڈویل امنگ دا پیپل، جو مجھے اس کا آخری جملہ یاد ہے وہ یہ ہے. تو دیکھیے خدا اسی معاشرے میں امتحان دینا ہے. اور دیکھیے آپ میں سے ہر چہرہ اپنے دن بھر کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے. آپ بھی یہاں بیٹھیں گے تو آپ کو بھی چہرے دن بھر کی تقریباً کہانی سنائیں گے. کوئی بیچارہ ہے جو شاید تانگا چلاتا ہو، کوئی رکشہ چلاتا ہو، کوئی ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کے مجلس سننے آ رہا ہو، اور کوئی بیچارہ ایسی جگہ سے آ رہا ہو کہ جہاں پنکھا بھی اسے نصیب نہ ہو. کوئی ابھی گھر میں جائے تو گھر میں پانی نہ ہو، نہ جانے گھر میں کتنے مشکلات پریشانیاں ہیں، وہ چھوڑ کے مولا کا ذکر سننے آ رہا ہے. کوئی شخص نہایت مرفہ زندگی گزار رہا ہے، گاڑی چلا کے آ رہا ہے، مزے سے کوئی مشکلات نہیں ہے. تو یہ آپ سب یہاں حضرات بیٹھے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گا، عجیب حدیث ہے، من یأت قادًا من طلب الحلال بات مغفورا لہ. جو شخص رات کو تھک کے اپنے گھر میں آئے اس حال میں کہ طلب رزق حلال کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو چکا ہو، تکیے پہ سر رکھے اور سو جائے، ختمی مرتبت فرماتے ہیں بات مغفور اللہ، اس نے یہ رات گزاری ہے اس حال میں کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے. کون سا ایسا مذہب ہوگا کہ جو دنیاوی اور معاشرتی زندگی کو الگ ہٹا کر کہے بھائی جمعے کے دن آؤ گے مسجد میں تو گناہ بخشے جائیں گے. من یات قادًا من طلب الحلال، کما پائے یا نہ کما پائے بات یہ نہیں ہے، رزق حلال کے لیے جد و جہد کی. چاہے انسان کسی بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر ہو، ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھا ہو، یا سڑک کے کنارے پتھارا لگا کر پسینے میں شرابور ہو کر
معمولی چیزوں کی خرید و فروخت کے ذریعے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کو فراہم کر رہا ہو، پروردگار عالم ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تم ایئر کنڈیشن آفس میں تھے یا فٹ پاتھ پر پتھارا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تم یہ بتاؤ کہ طلب رزق حلال سے آئے گھر پر یا نہیں؟ اگر تم رزق حلال کی طلب میں تھے، تم آئے بات مغفور اللہ، تم نے تکیے پر سر رکھا سو گئے، تم نے رات گزاری کس حال میں؟ جو شخص رات کو عبادت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تسبیح تحلیل تقدیس کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو گئے، رات بھر جاگ کے گناہ معاف کروائے، کیونکہ یہ رزق حلال کی طلب میں تھا، تکیے پر سر رکھا سو گیا، بات مغفور اللہ، اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ تو یہ ہے مذہب کہ جو انسان سے کہتا ہے کہ ہم کو کہیں پہاڑ پر جا کر مت ڈھونڈو، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، انہی لوگوں کے درمیان ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے، اور اب یہ مسائل سارے، اب یہ قرب الہی جوائنٹ فیملی سسٹم، اب میں ذرا سی خاندانی اور گھریلو باتیں کر دوں، جوائنٹ فیملی سسٹم جب تک ہوگا، یہیں سے آدمی قرب کی منزلیں طے کر سکتا ہے اور یہیں سے اپنے لیے جہنم کی آگ مہیا کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا خاندان میں جلاپا، کسی سے کھینچا تانی شروع ہو گئی، حتیٰ اس کے بچوں کے دشمن ہو گئے، اس کی نسلوں کے دشمن ہو گئے، سازشوں کے جال، نماز پڑھتا رہے، یہاں پر آ کر نہ نماز ایسی کوئی فائدہ دے گی، نہ روزہ کوئی ایسا فائدہ دے گا۔ اب میں یہاں سے بات کروں اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ آپ کا ذکر ہے، ہمارا ذکر ہے، انسانوں کا ذکر ہے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے ہمارا؟ یہ ذکر ہے کہ جبرائیل ہم پر نازل ہوتا ہے، یہ ذکر ہے کہ ہم جناب موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے، یہ ذکر ہے کہ جب علی نے در خیبر کو اکھاڑا تو ہم ساتھ تھے۔ ہمارا ذکر ہے یعنی ہمارے مسائل کے حل کا ذکر ہے، جو مسئلہ ہمارا ہو۔ دیکھیے، جب تک انسان اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرے گا، لاکھ ماتھے پر گٹے کا نشان ہو، اب میرے کسی عزادار دوست کے سر پر ماتھے پر گٹے کا نشان ہو، میں مثال دے رہا ہوں، اب یہاں مشکل ہے کہ جو مثال دے چیز موجود ہوتی ہے سامنے، میں کیا کروں کہ لاکھ جتنے روزے رکھ لے، خیرات کر لے، صدقہ کر لے، یہ کس طرح سے؟ 7ویں امام نے فرمایا ہشام ابن حکم سے، یا ہشام کیف یسکو عملک عند اللہ وانت قد شغلت قلبک عن اللہ۔ اے ہشام، اگر دیکھو تمہارا حال اگر یہ ہو، ہشام ایسے آدمی نہیں تھے، ہشام بڑے جلیل قدر صحابی تھے، کہہ رہے ہیں اگر تم ایسے ہو، ہشام کو مخاطب کر کے سب کو بتلا رہے ہیں، یا ہشام کیف یسکو عملک عند اللہ وقد شغلت قلبک، اے ہشام کیسے تمہارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اس حال میں کہ تم نے اپنے دل کو خدا سے موڑ رکھا ہے، وہ اطاعت، اور تم اطاعت کر رہے ہو اپنی ہوا اور ہوس اور اپنی نادانی کی۔ بہت توجہ کیجئے گا، مولا یہ نہیں فرما رہے اے ہشام نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے۔ دیکھیے میں پھر کہہ دوں، بہت جلیل القدر صحابی ہے، میرا کوئی بچہ سمجھے یہ کون تھا ہشام ابن حکم جو اتنا برا صحابی تھا، استغفر اللہ۔ مثال دے رہے ہیں مولا، ذکر کر رہے ہیں کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو تمہارا مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نماز روزہ کیوں نہیں کرتے، مولا کہہ رہے ہیں تمہارا عمل کیسے پاک ہوگا، یعنی عمل مسلسل مسلمان کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ تمام کام کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ہوا اور ہوس کی اطاعت کر رہا ہے۔ میں کہوں گا یا ابن رسول اللہ، ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال، آپ فرما رہے ہیں یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کر رہا ہے اور اس کے بعد بھی اپنی ہوا اور ہوس کی اطاعت کر رہا ہے، یہ ہوا اور ہوس کی اطاعت عبادتوں کے ساتھ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ایسی ہے کہ جب آتی ہے سامنے انسان کے تو انسان اپنی ہوا اور ہوس کی اتباع کر لیتا ہے۔ دیکھیے اگر ساس بہو سے نفرت کرنے لگے کسی بھی بے جا وجہ کی بنیاد پر اور ہمیشہ اس کو زمین پر گرانے کی تگ و دو کرتی رہے، جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، چاہے ساس ہو، چاہے بہو ہو، چاہے سمدھیانہ ہو، ننیال ہو، ددیال ہو، جو جھگڑا ہو، ہمیں اپنے گھروں سے قرب کا سفر شروع کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں اپنے کسی رشتہ دار سے ذرا سی برائی دل میں آ گئی، اب کہا کہ اب ایسا کام کریں گے، سازشوں کا جال بچھا دیں گے خاندان میں، اس کے خلاف نمازیں وقت پر پڑھی آپ نے، اللہ اکبر، 5:30 بجے گرم بستر کو چھوڑ کے سردیوں میں اٹھ کھڑے ہوئے، گرمیوں میں آپ نے روزے رکھے، میں نے روزے رکھے، زکوٰۃ بھی، خمس بھی، حج بھی، تمام کام، لیکن ہوا اور ہوس کی اطاعت اس سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ 7ویں امام فرمانے کیف یسکو عملک عند اللہ، اے ہشام تمہارا عمل خدا کی بارگاہ میں پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں روک لیتی ہیں انسان کو، یہ چیزیں روک لیتی ہیں انسان کو۔ تو دیکھیے بس یہی باتیں آپ کے سامنے مجھے پیش کرنی تھی، نہ جانے موضوع کس حد تک اس کا حق ادا ہو رہا ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد۔
تو انسان تربیت ایسی ہو کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی راہ قرب پر چلنے لگے، بچے بھی تیار ہوں قربت کے مقام پر چلنے کے لیے۔ کسی گھر میں اگر کوئی شخص بزرگ ہے نماز شب کے لیے اٹھے مثلاً، اور بچہ بھی اول وقت نماز پڑھے، کیا کہنے اس بچے کے؟ بچہ بھی روزہ رکھے، کیا کہنے اس بچے کے؟ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہو کہ سامنے 30,000 کا لشکر ہو، گھوڑے پر خود سے سوار نہ ہو سکے، قد کے برابر تلوار لشکر میں نہ مل پائے، لیکن تب بھی ماموں کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے، اور نہ یہ بچہ ماں یہ کہے کہ دیکھو کل ماموں پر قربان ہو جانا ہے، تو دیکھیے یہ کیا ماں ہوگی اور کیا اولاد ہوگی۔ اب سمجھ گئے کن شہزادوں کا ذکر ہے؟ یہ ان شہزادوں کا ذکر ہے کہ ننیال میں اور ددیال میں دونوں میں کرامت، عظمت، بزرگی، رفت پائی جاتی ہے۔ نانا کون؟ علی ابن ابی طالب۔ دادا کون؟ جعفر طیار، خاندان ابو طالب۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں حضرت ابو طالب کے 12 پوتے شہید ہوئے۔ سلام ہو ہمارا جناب فاطمہ بنت اسد پر، سلام ہو ہمارا فاطمہ بنت اسد پر، سلام ہو جناب ابو طالب پر، 12 پوتے شہید ہوئے۔ جناب زینب نے خواب دیکھا، رسول خدا کے پاس تشریف لائیں، کہا یا رسول اللہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کتنے سال کی بچی ہے ابھی یہ جناب زینب؟ 3 سال کی۔ کہا بیٹا کیا خواب دیکھا ہے؟ جانتے ہیں کیا دیکھا ہے، لیکن بچی سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا نانا میں نے دیکھا ہے کہ ایک بہت مضبوط بڑا تناور گھنا درخت ہے، اور ایک دفعہ طوفان چلا، طوفان آیا، درخت جڑ سے اکھڑ گیا، میں اس درخت کی پناہ میں تھی، پھر میں ٹہنیوں کی شاخوں کی پناہ میں آ گئی، شاخیں بھی گر گئیں، پھر میں پتوں کی پناہ میں آ گئی، پتے بھی چلے گئے، اور میں بے یار و مددگار رہ گئی۔ ختمی مرتبت نے سنا، ایک دفعہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ یہیں سے جناب زینب کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ سدرۃ المنتہا تک جا چکے ہیں، یہ نواسی 3-4 سال کی ہے۔ کہا کہ دیکھو بیٹا زینب، بٹیا دیکھو وہ جو تناور درخت تھا وہ میں تھا، میں چلا جاؤں گا سب سے پہلے، پھر تم اپنے بابا اور ماں کی پناہ میں آ جاؤ گی، پھر اس کے بعد وہ ٹہنیاں تمہارے ماں اور باپ ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، پھر پتے اس درخت کے میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین ہیں، پہلے حسن چلا جائے گا پھر حسین چلا جائے گا، اور تم بے یار و مددگار رہ جاؤ گی۔ ہمارا سلام ہو بی بی زینب کو کہ کیا معرفت تھی اس 3 سالہ بچی کی کہ نانا نے خواب کی تعبیر بھی بتلا دی۔ بس میں کیا کہوں جناب زینب کے بارے میں، جب 3 سال کی تھی تو رات کی تاریکی میں چادر سر پہ رکھ کے ماں کے تابوت کے پیچھے چلی، جب نوجوانی کی عمر سے گزری تو علی مرتضیٰ کے فرق شکافتہ کو دیکھا، اور جب اس کے بعد بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور اب اس کے بعد تیاری ہے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے کی۔ آپ سمجھ لیجئے کہ حسین جو زینب کو کربلا میں لائے تھے نا، تو یاد رکھیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مردوں میں عابد بیمار ہوں گے اور خواتین میں کوئی ایسی خاتون ہو کہ جس کا مقام توحیدی اتنا بلند ہو کہ میرے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے، تمام رسول کی بیٹیوں کو تسلی دے سکے، جس کی عصمت، جس کا زہد فاطمی ہو، مقام قرب اس مقام پر ہو کہ فاطمہ کی یاد دلائے۔ بس جناب زینب نے بچوں کو تیار کیا، کہا کہ جاؤ ماموں سے اجازت لو۔ یہ دونوں شہزادے آئے، مولا سے اجازت لی۔ مجھے لگتا نہیں مولا نے شاید کہا ہو اے اون محمد کیا تم اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کچھ عجب نہیں کہ بچوں نے کہا ہو ماموں جان ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے۔ مجھے نہیں پتا، تاریخ خاموش ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے عباس نے گھوڑے پر سوار کیا ہوگا۔ یہ بچے گئے، آپ جانتے ہیں نا کہ حسین کے خیموں میں کئی پہر سے پانی نہیں ہے، یہ بچے کم سن بچے سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ یہ بچے آگے بڑھے، رجس پڑھا، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک پہلوان آتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، یہ بچے مقابلہ کرتے گئے۔ بس ایک طرف حکم دیا گیا کہ یہ حیدر کرار کے پوتے ہیں،
ہیں، یہ جعفر طیار کے نواسے ہیں، ارے یہ ابو طالب کے شیر ہیں، انہیں ہر طرف سے گھیر لو۔ بس ایک دفعہ بچوں نے جنگ کرنا شروع کی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، زخم لگتے گئے، یہ بچے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے تو انہوں نے ماموں کو آواز دی ہوگی یا ماں کو آواز دی ہوگی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بس یہ گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین یقیناً جنازے لے کر آئے ہوں گے، گنج شہیدہ میں لٹایا۔ میں یہ کہوں گا بی بی ہماری تعزیت کو قبول کیجئے، یہ آپ کے شہزادے تھے۔ تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ زینب بچوں کے لاشے پر آئی ہو، کیوں نہ آئی؟ کیونکہ بھائی کے رستے میں قربان کر دیا، کیونکہ بھائی کے رستے میں قربان کر دیا۔ سمجھنا ہے زینب کی عظمت کو۔ عصر عاشور آئی، صبح 11 محرم آئی، قافلہ رواں دواں ہوا، بیویاں مقتل سے گزری، ہر بیوی نے اپنے آپ کو ناقے سے اتارا، زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، ہر بیوی اپنے شہید سے لپٹ کر ماتم کر رہی تھی، حسین سے زینب گلے لگا کر حسین کا ماتم کر رہی تھی۔ کسی نے جب پوچھا ہوگا کہ یہ دو لاشیں کس کے ہیں، ارے کیا یہ لاوارث ہے؟ میں کہوں گا فوج اشقیا یہ لاوارث نہیں، ان کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے، ارے دادا ابو طالب ہے، نانا علی مرتضیٰ ہے، ان کی ماں وہ ہے جو حسین سے لپٹ کر حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ یعنی بی بی نے کہا میں نے صدقہ دیا حسین کی راہ میں، اب قیامت میں اپنے بچوں سے ملوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔